ذرا تصور کیجئے ایک خاندانی محفل سجی ہے، ڈرائنگ روم میں کہکہے گونج رہے ہیں، چائے کے کپ گردش کر رہے ہیں اور ایک نیا شادی شدہ جوڑا خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھا بس مسکرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور سب کی نظریں بظاہر انجانے میں انہی پر ہوتی ہیں۔ بالکل، اور پھر اچانک کوئی بزرگ یا کوئی قریبی رشتہ دار ان کی طرف مڑتا ہے اور نہایت روایتی اور بظاہر معصوم انداز میں پوچھتا ہے، بھائی گڈ نیوز کب سنا رہے ہو؟ اف، یہ سوال۔ ہاں، یہ 4 چھوٹے سے الفاظ، کیا آپ نے، میرا مطلب ہے سننے والوں نے، کبھی سوچا ہے کہ یہ محض ایک سوال نہیں بلکہ بسا اوقات کسی کے پرانے زخم کو بہت بے دردی سے کریدنے کے مترادف ہوتا ہے؟ ایسا ہی ہے، اور اس محفل میں موجود اس جوڑے کے لیے یقین جانے وہ لمحہ جیسے وہیں جم جاتا ہے۔ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، ایک مصنوعی سی مسکراہٹ سجاتے ہیں اور کوئی گول مول سا جواب دے کر بات ٹال دیتے ہیں۔ اندر سے ٹوٹے ہونے کے باوجود۔ جی، اندر ہی اندر ان کی روح تھک جاتی ہے۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہماری اس گفتگو کا مقصد دراصل انہی جوڑوں کے دل کی آواز بننا ہے۔ ہم اسی پوشیدہ درد، اس خاموش دباؤ اور اس سماجی رویے کا تجزیہ کریں گے۔ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو بظاہر ہمدردی میں پوچھا گیا سوال ہے نا، یہ کیسے کسی انسان کی نفسیات کو چھلنی کر دیتا ہے۔ بالکل، لیکن یہاں میں تھوڑا سا ایک اور زاویہ رکھنا چاہوں گی، یا یوں کہیے کہ ان پوچھنے والوں کی طرف سے ایک بات رکھنا چاہوں گی۔ جی بتائیے۔ کیا ہم ان بزرگوں یا رشتہ داروں کے ساتھ کچھ زیادہ ہی سختی تو نہیں برت رہے؟ میرا مطلب ہے اکثر اوقات وہ واقعی ہمدردی میں پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو ہے۔ پرانی نسلوں کے لیے محبت کے اظہار کا طریقہ ہی یہی رہا ہے نا، وہ بس جاننا چاہتے ہیں کہ خاندان بڑھ رہا ہے یا نہیں۔ تو کیا ہم ان کے اس فطری تجسس کو ایک زہریلا رویہ قرار دے کر کچھ زیادتی تو نہیں کر رہے؟ دیکھیں، یہ بہت اہم اور بہت ہی جائز سوال ہے، اور اس بات سے بالکل رتی برابر بھی انکار نہیں کہ پوچھنے والے کی نیت اکثر بد نہیں ہوتی۔ ہاں، نیت تو اچھی ہوتی ہے۔ بالکل، نسل در نسل ہمارے ہاں محبت دکھانے کا یا کسی سے اس کا حال پوچھنے کا پیمانہ یہی رہا ہے۔ پرانے وقتوں میں لوگوں کے پاس یہ پرائیویسی یا جذباتی صحت کے تصورات تو اتنے واضح نہیں تھے نا۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ان کے لیے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے وہ پوچھ رہے ہوں کہ بھئی موسم کیسا ہے یا کاروبار کیسا چل رہا ہے۔ لیکن جو بات ہمیں سمجھنی ہے وہ نیت اور اثر کے درمیان کا فرق ہے۔ نیت اور اثر کا فرق، یعنی بات کچھ اور بن جاتی ہے۔ جی، نیت چاہے کتنی خالص کیوں نہ ہو، اس کا اثر اس جوڑے پہ کیا ہو رہا ہے؟ مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم اس تجسس کو، اس نام نہاد آئس بریکر کو کسی کی ذاتی زندگی میں دراندازی کا جواز بنا لیتے ہیں۔ یعنی آپ کا مطلب ہے کہ بات نیت کی نہیں، اس اذیت کی ہے جو وہ سوال پیدا کر رہا ہے؟ بالکل، اور یہ اذیت اس لیے بھی سنگین ہے کیونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ بند دروازوں کے پیچھے وہ جوڑا کس کرب سے گزر رہا ہے۔ اللہ معاف کرے۔ ہاں، ہو سکتا ہے وہ مہینوں سے اسپتالوں کے چکر کاٹ رہے ہوں، وہ انتہائی مہنگے اور تکلیف دہ طبی علاج کے عمل سے گزر رہے ہوں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے حال ہی میں کسی غیر اعلانیہ مسکیریج کا صدمہ سہا ہو۔ وہ راتوں کو روتے ہوں گے اور دن میں اسی خاندان کے سامنے خود کو مضبوط دکھانے کی کوشش کرتے ہوں گے۔ یہی تو، اور پھر ہم ایک کپ چائے پر ان سے وہ سوال کر لیتے ہیں جو ان کی اس ساری جدوجہد کو، اس ساری تکلیف کو ایک ہی لمحے میں تازہ کر دیتا ہے۔ یہ بات سن کر ہی سچ میں دل کٹ سا جاتا ہے۔ سوچے اس جوڑے پر کیا گزرتی ہوگی جو کل ہی کسی کلینک سے ایک مایوس کن رپورٹ لے کر لوٹا ہو اور آج اسے کسی محفل میں اتنے لوگوں کے سامنے اس سوال کا سامنا کرنا پڑے۔ بہت تکلیف دہ ہے یہ۔ ہم اپنی ایک لمحے کی گفتگو کے لیے کسی کی زندگی کی سب سے بڑی اور پوشیدہ جنگ کو مذاق بنا دیتے ہیں۔ لیکن چلیں، اگر ہم معاشرے کی ان خود ساختہ توقعات سے ہٹ کر اس کائنات کے خالق کے نظام کو دیکھیں نا، تو یہ رویہ اور بھی زیادہ عجیب بلکہ غیر منطقی محسوس ہوتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے اس پورے مسئلے کی اصل حقیقت کھلتی ہے۔ جب ہم انسان کی اس محدود سوچ سے نکل کر اس حقیقت کی طرف بڑھتے ہیں جو آسمانوں اور زمین کے مالک نے طے کی ہے، تو کتنا واضح فرق نظر آتا ہے۔ بالکل، سورہ شورا کا حوالہ جو ہم نے اپنے ذرائع میں پڑھا۔ جی، سورہ شورا، اس کی آیات 49 اور 50 اس پورے معاملے کو اتنی خوبصورتی اور قطعی انداز میں بیان کرتی ہیں کہ اس کے بعد انسان کا ہر تجسس بے معنی ہو جاتا ہے۔ میں بھی انہی آیات کی طرف آنا چاہ رہی تھی۔ ان میں جو پیغام ہے وہ واقعی سیدھا دل پر اثر کرتا ہے۔
उन आयात का मफहूम कुछ यूं है कि आसमानों और ज़मीन की सल्तनत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। वो जो चाहता है पैदा करता है, वो जिसे चाहता है बेटियां अता फरमाता है और जिसे चाहता है बेटे देता है, बेशक। या फिर वो उन्हें जमा कर देता है, यानी बेटे भी देता है और बेटियां भी। और सबसे अहम बात, जिसे वो चाहता है बांझ यानी बे औलाद कर देता है। यकीनन वो सब कुछ जानने वाला और बड़ी कुदरत वाला है। सुभान अल्लाह। आप इस तरतीब पर गौर करें जरा। पहले बेटियों का जिक्र है, फिर बेटों का, फिर दोनों का और फिर ना देने का। ये पूरी तकसीम एक ऐसी हिकमत के ताबे है जिसे सिर्फ वही ज़ात समझती है। ये आयात सुनकर वाकई दिल को एक अजीब सी तुमानित महसूस होती है। लेकिन यहाँ पर मेरा दिमाग एक और सवाल उठाता है। हम ये सब मानते हैं ना? जी बिल्कुल मानते हैं। हमारी महफिलों में, हमारे जुमे के खुतबों में इन बातों का जिक्र होता है। हम सबका ईमान है कि औलाद रिस्क की तरह है और ये बांटने का हक सिर्फ खुदा को है। तो फिर हम रोजमर्रा की जिंदगी में ये क्यों भूल जाते हैं? यही तो अलमिया है। जब औलाद कोई ऐसी चीज नहीं जो किसी दुकान से जाकर खरीदी जा सके, कोई डिग्री नहीं जिसके लिए आपने मेहनत की और हासिल कर ली, तो फिर मुआशरा इंसानों से उस चीज का मुतालबा क्यों करता है जो इंसान के हाथ में है ही नहीं? यही वो बुनियादी तजाद है जिसका हम बहैसियत मुआशरा शिकार हैं। और इस तजाद को समझने के लिए और इस कायनात के निज़ाम को समझने के लिए हमें एक लफ्ज़ पर बहुत बहुत गहराई से गौर करना होगा, और वो लफ्ज़ है इख्तियार। इख्तियार। जी, इख्तियार। इस पूरी कायनात में जिंदगी, मौत और तख्लीक का जो असल और हतमी इख्तियार है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का है। बेशक। जब इख्तियार कुल्ली तौर पर अल्लाह का है तो फिर हम इंसान को कटहरे में क्यों खड़ा करते हैं? बहुत गहरी बात की आपने। जब हम किसी जोड़े से पूछते हैं कि क्या बात है, इतने साल हो गए, या फलां डॉक्टर को दिखाया, तो हम दरअसल उनसे इस बात का हिसाब मांग रहे होते हैं जिस पर उनका कोई बस ही नहीं। जिस पर उनका कोई इख्तियार नहीं। बिल्कुल। ये जो बच्चे का दुनिया में आना है, ये दुनियावी कामयाबी का कोई मैयार तो नहीं है। ये कोई रेस तो नहीं है कि जिसने ज्यादा दौड़ लगाई वो जीत गया। ये एक खालिस खुदाई तकसीम है। सही। जब जब हम इंसानों से उनकी बेऔलादी या औलाद की ताखीर पर सवाल करते हैं, तो हम अनजाने में उनसे उस इख्तियार पर सवाल उठाते हैं जो उन्हें कभी दिया ही नहीं गया। तो फिर लोग मशवरे क्यों देने लगते हैं? अक्सर ऐसा होता है कि सवाल के फौरन बाद कोई वजीफा, कोई टोटका या किसी नए डॉक्टर का पता दे दिया जाता है। क्या ये हमदर्दी नहीं है? ये दरअसल कंट्रोल या इख्तियार की एक झूठी तसल्ली है जो इंसान खुद को देता है। अच्छा। हम एक मादी दुनिया में रहते हैं ना, जहां हर मसले का हल ढूंढने की आदत पड़ चुकी है। सर में दर्द है तो गोली खा लो, गाड़ी खराब है तो मैकेनिक के पास ले जाओ। हाँ, हर चीज का एक फॉर्मूला है। तो हम समझते हैं कि शायद औलाद का मामला भी ऐसा ही है। हम ये मानने को तैयार नहीं होते कि मेडिकल साइंस, IVF या दीगर इलाज सिर्फ ज़राए हैं। असबाब ज़रूर इख्तियार करने चाहिए, लेकिन वो हतमी नतीजा नहीं दे सकते। हतमी नतीजा तो उसी इख्तियार वाले के पास है। जी बिल्कुल। और जब मुआशरा बार बार मशवरे देता है तो वो उस जोड़े के अंदर एक शदीद एहसास जुर्म पैदा करता है। ये एहसास जुर्म कैसा होता है आपके ख्याल में? एक नए शादीशुदा जोड़े की नफ्सियात इस दबाव को कैसे प्रोसेस करती है? ये बहुत तबाकुन होता है। फर्ज करें एक जोड़ा तबई वजूहात की बिना पर औलाद पैदा नहीं कर पा रहा। अब मुआशरे के लगातार सवालात उनके अंदर ये एहसास पैदा कर देते हैं कि शायद उनमें कोई नुक्स है। क्या हम में कोई कमी है? जी, कि शायद उन्होंने पूरी कोशिश नहीं की। ये दबाव अक्सर इस कदर खामोश और पोशीदा होता है कि उन मुस्कुरा के चेहरों के पीछे छुपे हुए दर्द को कोई नहीं देख पाता। और फिर वो तन्हा होने लगते हैं। बिल्कुल। फिर क्या होता है? वो जोड़ा खानदानी तकरीबात से कतराने लगता है। वो तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। उन्हें बच्चों की सालगिरहों में या अकीक़े की तकरीबात में जाने से डर लगने लगता है, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि वहाँ कोई ना कोई उनकी खाली गोद पर तबसरा ज़रूर करेगा। यानी एक रिश्ते को जो मोहब्बत, समझौते और एक दूसरे के साथ पर उस्तवार होना था, वो मुआशरे की तरफ से थोपे गए इस गैर जरूरी एहसास जुर्म के बोझ तले दबने लगता है। बहुत बुरी तरह। मियाँ बीवी एक दूसरे से नजरें चुराने लगते हैं और बाज़ों का, जैसा कि हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, इस दबाव की वजह से घर टूट तक जाते हैं। ऐसा ही है, तलाक़ें हो जाती हैं, ताने दिए जाते हैं और एक इंसान की पूरी शख्सियत, उसकी पूरी जिंदगी को सिर्फ उसकी तौलीदी सलाहियत तक महदूद कर दिया जाता है।
کیا ہمارا یہ سماجی رویہ ہمدردی سے مکمل طور پر خالی نہیں ہو چکا؟ بالکل خالی ہو چکا ہے۔ جب ہم کسی کی ذات کو صرف اس پیمانے پر تولتے ہیں کہ وہ والدین بن سکے ہیں یا نہیں، تو ہم ان کی پوری شخصیت کی نفی کر دیتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ ایک انسان کی قدر اس کے اپنے وجود سے ہے، اس کے اخلاق سے ہے، اس کی انسانیت سے ہے، ان رشتوں کو نبھانے سے ہے جو اس کے پاس پہلے سے موجود ہیں۔ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس گھٹن، اس دباؤ اور اس سماجی تجسس کی چکی سے ہم نکلیں کیسے؟ یہ اصل طلب ہے۔ ایک جوڑا جو ہر طرف سے ان سوالوں کی زد میں ہے، وہ اصل خوشی اور سکون کہاں تلاش کرے، اور ہم بحیثیت معاشرہ اسے کیسے پا سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں خوشی اور یہ جو گڈ نیوز کا لفظ ہے نا، اس کے معنی کو نئے سرے سے سمجھنا ہوگا۔ وہ کیسے؟ بلا شبہ اولاد ایک بہت بڑی خوشی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اس کی خواہش کرنا ہر انسان کا ایک فطری حق ہے۔ لیکن خوش رہنے کے لیے اور ایک مکمل زندگی گزارنے کے لیے صرف اور صرف اولاد کا ہونا ہی لازمی شرط نہیں۔ یہ بات بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ جی، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اصل گڈ نیوز وہ نہیں جو لوگ آپ سے سننا چاہتے ہیں، اور نہ ہی وہ ہے جو ہمارے معاشرے نے ایک مخصوص ٹائم لائن کے تحت طے کر دی ہے کہ بھئی شادی کے پہلے ہی سال یہ خبر آنی چاہیے۔ تو پھر اصل گڈ نیوز کیا ہے؟ اصل گڈ نیوز وہ ہے جو اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ جو اس کی حکمت کے عین مطابق ہے، اور یہ بات صرف کہنے کی حد تک نہیں بلکہ اسے اپنانے کا راستہ دو بہت بہت اہم الفاظ سے ہو کر گزرتا ہے، اور وہ ہے فیصلہ اور سکون۔ فیصلہ اور سکون، یہ دونوں الفاظ بظاہر تو بہت سادہ ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان میں پوری زندگی کا فلسفہ چھپا ہے۔ آپ ذرا ان کی مزید وضاحت کریں گے؟ دیکھیں، جب تک انسان اپنی زندگی کی ڈور، اپنا ہر بڑا اور چھوٹا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں پوری طرح نہیں چھوڑ دیتا نا، تب تک وہ بے چینی اور اضطراب کا شکار رہتا ہے۔ ہم خود چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل۔ ہم اپنے ذہن میں ایک خاکہ بنا لیتے ہیں کہ بھئی ہماری زندگی اس طرح چلنی چاہیے، لیکن جب ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہر فیصلہ اس رب کا ہے جو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، جو ہماری رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہے، بے شک، تو پھر چاہے وہ فیصلہ عطا کرنے کا ہو یا محروم رکھنے کا، ہمیں ایک ناقابل بیان سکون ملتا ہے۔ یعنی جب فیصلہ اس کا ہے تو پھر پریشانی کیسی؟ بالکل۔ اور یہ سکون صرف اس جوڑے دلے نہیں ہے جو آزمائش میں ہے، بلکہ یہ سکون اس معاشرے کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ معاشرے کے لیے کیسے؟ وہ ایسے کہ محفلوں میں سوال پوچھنے والے اس رشتہ دار کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ خدا کے کاموں میں مداخلت نہ کرے، وہ لوگوں کو ان کے حال پر پورے سکون سے جینے دے، کیونکہ جب ہم دوسروں کی نجی زندگیوں کا احترام کرتے ہیں نا، جب ہم انہیں سکون دیتے ہیں، تبھی ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنا سکون واپس ملتا ہے۔ یہ کتنی شاندار بات ہے کہ اگر ہم دوسروں کی زندگیوں میں سکون کو پنپنے کا موقع دیں گے تو وہی سکون پلٹ کر ہمارے اپنے گھروں میں، ہمارے اپنے دلوں میں آئے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا محافظ بننا ہے، نہ کہ ایک دوسرے کا احتساب کرنے والا۔ جی۔ اس تمام گفتگو کا نچوڑ اور ہماری آج کی اس نشست کا سفر ہمیں دھیرے دھیرے ایک ایسی منزل کی طرف لے کر جا رہا ہے جہاں شکایتوں کے انبار ختم ہو جاتے ہیں، دنیا کے تانے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور صرف ایک چیز باقی رہ جاتی ہے، اور وہ ہے شکر۔ اور شکر گزاری کی بھی وہ سطح جو عام انسانی فہم سے بہت بلند ہے۔ اس منزل پر پہنچ کر انسان شکایت نہیں کرتا کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، بلکہ وہ ایک ایسے مقام پر آ جاتا ہے جہاں درد بھی ایک نعمت لگنے لگتا ہے۔ ہماری آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں خاص دعا کا ذکر کرنا چاہوں گی جو سچ میں ہر درد کا مرہم محسوس ہوتی ہے۔ یہ الفاظ شکر گزاری کی ایک بالکل نئی اور شاید سب سے کٹھن سطح کو چھوتے ہیں۔ بے شک، وہ دعا انسانی روح کی معراج ہے۔ میں چاہوں گا کہ جو بھی لوگ اس وقت ہمیں سن رہے ہیں نا، خاص طور پر وہ جوڑے جو اس کیفیت، اس آزمائش سے گزر رہے ہیں، وہ ان الفاظ کی گہرائی اور ان میں چھپے ہوئے مرہم کو اپنے دلوں پر اترتا ہوا محسوس کریں۔ ضرور۔ وہ دعا کچھ یوں ہے: اے اللہ، تیرا شکر ہے جو تو نے دیا اس پر بھی، جو دے کے لے لیا اس پر بھی، اور جو نہیں دیا اس پر بھی۔ اللہ اکبر! ان الفاظ کا وزن واقعی بہت زیادہ ہے۔
ہم میں سے بیشتر لوگ تو بس پہلے حصے پر ہی رک جاتے ہیں نا، جو تو نے دیا اس پر شکر۔ یہ تو بہت آسان ہے نا؟ جب نعمتیں مل رہی ہوں تو شکر کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ جی، وہ تو سب سے آسان مرحلہ ہے۔ اصل امتحان تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے، جو دے کر لے لیا اس پر بھی شکر۔ یہ مرحلہ ان والدین کے لیے کتنا کٹھن ہوتا ہوگا جنہوں نے اپنے کسی بچے کو کھو دیا ہو، مس کیریج کا صدمہ سہا ہو، یا جن کے بچے پیدائش کے کچھ عرصے بعد دنیا سے چلے گئے ہوں۔ بہت تکلیف دہ ہے۔ خالی ہاتھ رہ جانے پر صبر کرنا ہی مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے، لیکن اس پر بھی شکر کرنا کہ یا اللہ، کم از کم کچھ وقت کے لیے وہ نعمت، وہ احساس میرے پاس تو رہا، تو نے مجھے وہ خوشی چند لمحوں کے لیے ہی صحیح محسوس تو کروائی۔ یہ بہت بڑا مقام ہے۔ اور پھر اس دعا کا آخری اور سب سے بھاری حصہ، جو نہیں دیا اس پر بھی شکر۔ یہی وہ مقام ہے جو ہماری اس پوری گفتگو کی جان ہے۔ جو اس نے نہیں دیا اس پر بھی شکر کرنا۔ کیونکہ ہم انسان بہت جلد باز ہیں۔ ہاں، ہم تو بس آج کا دیکھتے ہیں۔ بالکل، ہم صرف وہ دیکھ رہے ہیں جو آج ہمارے سامنے ہے، لیکن وہ رب کائنات کے انجام سے واقف ہے۔ جو اس نے نہیں دیا، یقیناً، مطلب 100% یقیناً اس میں ہماری کوئی ایسی بھلائی چھپی ہے، کوئی ایسی حفاظت چھپی ہے جسے ہماری آج کی محدود عقل سمجھنے سے قاصر ہے۔ بے شک۔ ہو سکتا ہے اس نے ہمیں کسی بہت بڑی آزمائش سے بچا لیا ہو، اسی لیے اللہ کی ٹائمنگ اور اس کی لامحدود حکمت پر یہ مکمل، غیر مشروط اور بے ساختہ یقین ہی دراصل انسانی روح کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ان الفاظ نے جیسے وقت کو ایک پل کے لیے روک دیا ہو۔ جو نہیں دیا اس پر شکر، یہ واقعی ایک ایسا زاویہ ہے جو زندگی کی ہر تلخی کو، ہر محرومی کو ایک میٹھے اطمینان میں بدل سکتا ہے۔ بالکل۔ آج کی اس تمام تر گفتگو، اس قرآنی حکمت کی روشنی اور معاشرتی رویوں کے اس گہرے اور ہمدردانہ تجزیے کے بعد میں چاہوں گی کہ ہم سب بحیثیت انسان کچھ دیر کے لیے رک کر اپنے اندر جھانکیں۔ بہت ضروری ہے۔ ذرا سوچئے، اگر ہم اپنا قیمتی وقت، اپنی توانائیاں اور اپنی محبت ان رشتوں اور انسانوں کو سنوارنے میں لگائیں جو اس وقت زندہ حقیقت بن کر ہمارے آس پاس موجود ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ان رشتوں کے بارے میں مسلسل سوال کرتے رہیں، کریدتے رہیں، جن کا وجود ہی ابھی اس دنیا میں نہیں آیا۔ کیا بات ہے! تو کیا ہمارا یہ معاشرہ، ہمارے یہ خاندان ایک بے حد خوبصورت، ہمدرد اور محفوظ جگہ نہیں بن جائیں گے؟ بالکل بن جائیں گے، جہاں کوئی بھی جوڑا کسی محفل میں جانے سے ڈرے نہیں، بلکہ وہاں پناہ محسوس کرے۔ آئیے ہم ایک دوسرے کا بوجھ بڑھانے کے بجائے وہ کندھا بنے جو سکون دے سکے۔